السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیڈ کے ایف نیوز سے طارق میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک گھڑی کے بڑے چرچے ہیں۔ اتنے چرچے ہیں کہ جس سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جس محفل میں جاؤ، سنو، بیٹھو، ہر جگہ گھڑی کے چرچے ہیں کہ گھڑی تحفے میں ملی، جسے بڑی مقدس ترین گھڑی شمار کیا جا رہا ہے کہ جس گھڑی کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، اس گھڑی کو کیوں بیچا گیا، اس کو وہاں رہنے دیا جاتا، پھر بیچا گیا تو کم قیمت پر کیوں بیچا گیا۔ عجیب و غریب قسم کے سوالات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا وہ گھڑی اتنی مقدس تھی کہ کیا وہ خانہ کعبہ کے اندر وہ نصب تھی کہ اس کو دیکھ کر کئی سالوں تک، بلکہ کئی صدیوں تک، مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کئی صدیوں تک اسے دیکھ کر لوگ جو ہے وہ مسجد شریف میں، مسجد حرم میں امامت کرواتے رہے۔ اس قدر اس گھڑی کے تبرکات کے طور پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جی اس گھڑی کے اوپر یہ تھا۔ تو اب وہ گھڑی جو کہ بک گئی، اور بکنے کے بعد شور پڑا ہے پورے پاکستان کے اندر کہ جی ظلم ہو گیا، ایک شخص نے گھڑی کو خریدا، پہلے اس کو تحفہ ملا تو اس نے اپنے ہی ملک کے سابقین جو سیاستدان ہیں ان کے بنائے ہوئے کالے قانون کے مطابق، میں اسے بالکل کالا قانون کہوں گا، جس قانون کے مطابق ایک توشہ خانہ بنایا گیا۔ اور توشہ خانے کا مطلب تو یہ تھا کہ وہاں سے باہر سے آنے والے جو تحائف ہیں وہ قوم کی امانت تھے، انہیں وہاں رکھا جاتا، لیکن اس سے کالا قانون اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک اندھیر نگری رہی، جو آیا، جو وزیر اعظم آیا، جو ابھی تک جو ڈیٹا جو سوشل میڈیا پر بیان کیا جاتا ہے، جنرل ضیاء سے شروع کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب تک اس کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں پر بے شمار چیزیں آئیں، جو ہے وہ کروڑوں کی، اربوں کی چیزیں یہاں پر آئیں، اور اربوں کی چیز تھی تو لوگوں نے لاکھوں میں خریدی، لاکھوں کی تھی تو ہزاروں میں خریدی، ہزاروں کی تھی وہ تو یوں ہی مفت میں، مال مفت دل بے رحم سمجھ کر لوگ اسے لے کر جاتے رہے۔ اور یوں لگ رہا ہے کہ وہ جو گھڑی گئی ہے، وہ گھڑی کوئی ایسی گھڑی تھی کہ اگر وہ نہ جاتی تو اس وقت پاکستان جو ہے مقروض نہ ہوتا، اس کے سارے قرضے ادا ہو جاتے۔ اگر وہ گھڑی ابھی ملک میں ہوتی تو شاید بے روزگاری ختم ہو جاتی۔ اگر وہ گھڑی بیت المال میں، وہاں توشہ خانہ میں موجود ہوتی تو تمام کی تمام بے روزگاری ختم ہو جاتی، سارے کے سارے لوگ جو بیرونی ملکوں میں خوار ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے ملک واپس آ جاتے، کیونکہ وہ گھڑی، اتنی قیمتی گھڑی جو وہاں موجود تھی، اس کے ہوتے ہوئے بلا ہمیں کیا ضرورت ہے کہیں اور جانے کی۔ اس انداز میں اس گھڑی کو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ گھڑی اگر ملک میں پائی جاتی تو بالکل تمام قسم کی جو مشکلات ہیں ملک کی وہ ختم ہو جاتی، امن و امان قائم ہو جاتا، اور نہ جانے کیا کیا اس گھڑی کے فضائل ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین، سوال یہ ہے کہ یہ گھڑی تو بکی، یہ گھڑی وہاں سے نکلی، بکی، جو ہوا، جو کچھ ہوا، جیسا ہوا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میرا سوال آج صرف اتنا ہے کہ جنرل ضیاء یا اس سے بھی پہلے جب سے توشہ خانہ بنا، اور ممکن ہے یہ جنرل ضیاء صاحب نے ہی توشہ خانہ بنایا ہو، چونکہ ابھی تک اس کی ہسٹری مجھے اتنی ہی پتہ چل سکی ہے، تو جب سے یہ توشہ خانہ بنا اس وقت سے لے کر آج تک، یعنی جب تک عمران خان نے وہ گھڑی وہاں سے نہیں خریدی، اور خریدنے کے بعد اس نے وہ گھڑی نہیں بیچی، اور خود ایک انٹرویو میں بہت پہلے، شور سے پہلے، عمران خان نے خود کہا ایک انٹرویو میں کہ میں نے توشہ خانہ سے گھڑی دی اور پھر میں نے اس گھڑی کو فروخت کیا، اور اس میں سے کچھ پیسے بچے تو میں نے بنی گالا یا کسی اور جگہ پر ایک سڑک جو ہے وہ میں نے وہاں کام کروایا۔ لیکن اس سے پہلے آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں سنا کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی الیکٹرانک میڈیا پر کسی سیاستدان کے جلسے میں، کس توشہ خانہ میں ہمارے عرب برادر ممالک جو ہیں وہ ہمیشہ ہی ہمیں کبھی مہمان سمجھ کر اور کبھی جو ہے وہ بیکاری سمجھ کر ہمیشہ دیتے رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ہمیں خالی لٹایا ہو۔ جب بھی ہم آئے ہیں ہم نے ان کے بارے میں سو برا چاہا ہو، سو برا کیا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کبھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ جو حکمران بھی آیا، جس کیٹیگری کا حکمران آیا، ان لوگوں نے ہمیشہ ان کے ساتھ برادرانہ سلوک کیا، اور ہمیشہ انہیں جب بھی واپس جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے تھے۔ اور ہمارے حکمرانوں کو جب یہ دیا جاتا تھا، یہ کچھ ایسی چیزیں بھی نہیں تھیں نایاب تھیں، ایسی چیزیں تو ان کے ملازموں کے پاس ہوتی ہیں جو انہیں دی جاتی تھیں، لیکن اس کو بھی ہمارے بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدان، نامی گرامی لیڈرز، جن کی اپنی اربوں کھربوں اور نہ جانے کتنی پراپرٹیز اور کتنی ان کے پاس ویلتھ ہے، اور وہ لوگ ان چیزوں کو سستے داموں خرید کر وہ کہاں لے جاتے رہے ہیں
کیا کسی کے پاس ریکارڈ موجود ہے؟ جو کچھ زرداری صاحب نے لیا، جو کچھ نواز شریف صاحب نے لیا، جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی لیا ہوگا، اور کوئی ایسا نہیں بچا ہوگا جس کو موقع ملا ہو اور اس نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہ جو ہے وہ ڈالے ہوں، نہ دھوئے ہوں۔ اس لیے ناظرین سوال یہ ہے کہ آج تک ہمیں اس توشے خانے کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ پہلا موقع ہے کہ عمران خان کے اس اقدام کی وجہ سے توشہ خانہ بھی مشہور ہوا، اس کے ساتھ یہ ساری باتیں بھی نکلی، اور اب امید ہے کہ اسی کی برکت سے آئندہ جو آنے والے یہ جو چور دروازہ جو تھا، اس دروازے میں چوری کرنے والا کوئی بھی جو ہوگا وہ 100 بار سوچے گا کہ اگر میں نے یہاں سے کچھ لیا تو یقیناً قوم کی نظریں مجھ پر ہیں، اور قوم کی نظریں مجھ سے سوال کریں گی، پوچھیں گی کیا یہ اس کو اپنے نانی کے آپ نے جاگیر سمجھ رکھا تھا کہ جتنا مرضی ہے آپ اٹھائیں۔ 500 کی چیز جو ہے وہ مفت میں لی جا رہی ہے، ہزاروں کی چیز مفت میں لی جا رہی ہے، حتیٰ کہ لاکھوں چیزوں کی قیمت جو ہے وہ لاکھوں روپے کی قیمت، اور وہ لگائی کتنی جا رہی ہے جی ہزاروں میں، اور 100 میں لے کر اس کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے۔ عجیب طرفہ تماشا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پر اور ان حکمرانوں پر بھی کہ جنہوں نے اپنے لیے تو سستے کام رکھے ہوئے ہیں اور غریب عوام کے لیے ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ اللہ کریم انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ایسے توشہ خانوں سے ملک کو نجات عطا فرمائے جہاں پر امیروں کے لیے تو ہر مہنگی سی مہنگی چیز بھی سستی ترین ہے، اور غریبوں کے لیے کھانے کی روٹی جو ہے وہ بھی ان کے اپروچ میں نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔